آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے، شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں۔ والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ 2 کام در حقیقت ایک ہی کام کے 2 رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایصاء، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے، ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو، کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر دے۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت مجھے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا، جلدی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا، دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، اسے غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہنے چاہیے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعاً۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ عالم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔
ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی صورت۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اب اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر بالاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئیں، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس، جو بنیاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے، اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی۔ پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی، اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوجو۔ بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستی شروع کر دی۔ اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے۔ شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے۔
قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلھم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا۔ یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل ہے۔ اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان، تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے۔ اسفا، بہت ہی متاسف۔ اب یہ دو الفاظ آ گئے، غضبان اسفا، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت۔ چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تختیاں وہ تو آپ نے ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کرنا، روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، وہ کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے، ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے
جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی. یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے. عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں میں. لا آف موزز، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. دس لا آف موزز ول بی اپلیکیبل ٹو یو. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا ہے. اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے. ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے. وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر. نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے. اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. دیکھو بھائی یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی. جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک ساکھ ہو گئی، تو ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ. جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا. ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے. ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے. چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی. لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے. باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے. بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے. دن بھر رہو. اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں. شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون. کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے. آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے. نہ ہر زن نست و نہ ہر مرد مرد. کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے نا آخر، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے. لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا. تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے. اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا. اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل کیے جاؤ گے. یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے. قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ مکے کے کفار اور مشرکین کا ایک قول نقل ہوا ہے
قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے۔ تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی، ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے۔ بس یہ بات ایک اصول موٹی، شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں ہے۔ یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں۔ نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں، متفق نہیں، کیسے ہوں گے؟ تو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، سارا معاملہ تو اس سے ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا، تو اس میں میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں، کہ غضب کب آتا ہے انسان کو، غصہ کب آتا ہے؟ کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے، یا تو حمیت ذات ہے، آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، میری شہرت پر، میری عزت پر، لہذا غصہ آئے، یا یہ کہ میرے خاندان پر کوئی حرف لایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، یا میری قوم اور وطن پر، اور یا اللہ کے دین پر، تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا، یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنیٰ ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے، یا حمیت عائلی پر آیا ہے، یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضبناک ہو جانا، اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر۔ تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم، یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں ہے 9 معجزے، شروع میں 2 تھے پھر آتے چلے گئے، اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا، اور اسی صحرائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے من و سلویٰ کا نزول ہوا ہوگا، ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا، تب حال یہ ہے اس کا۔ تو اس پر غصے کا آنا، غضبناک ہو جانا، یہ گویا کہ بالکل معقول ہے، قرین قیاس ہے۔ اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے، انہیں بھی حمیت دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید، وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر، وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، انہوں نے دعوت دی، جو بھی تلقین، نصیحت، تبلیغ، حق ادا کر دیا، قوم ایمان نہیں لائی، کفر پر اڑی رہی۔ اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر، اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے، لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی ان سے۔ حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اس کی سزا مل گئی۔ یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے، جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف، جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے، رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے
کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ بدبخت قوم جو ہے اب یہ تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ غلطی ہوئی۔ چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینہ جاؤ، آپ خود نہیں گئے، جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی، اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا۔ حضرت یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا، ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے پیچھا کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، تو اچھی فربا اونٹنیاں ہوں، تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا۔ اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ پھر پوچھا اجازت آئی؟ حضور نہیں آئی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے، لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی ہے بعد میں مدینے میں جا کے۔ تو ان کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے، تشریف لا رہے۔ اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی، عرب میں یہ جو وقت ہے قیلولے کا، ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا، اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے، ایک آنا جانا نہیں ہوتا، وزٹ نہیں ہوتی۔ تو بڑے حیران ہوئے ہم، تو حضور نے اپنا ذرا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو تشریف لائیے، یہ تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، وہ تو اب محرم تھی، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، آپ آئیے۔ آ کر آپ نے کہا کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملے گی۔ عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کر فرما کیا ہے، تیار کیا ہے۔ حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اچھا میں 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے؟ میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی؟ سارا مال آپ پر خرچ کر چکا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، کیسے آپ کے کا نکاح ہوگا؟ کہ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے، تم میرے دینی بھائی ہو، یہ کچھ بھی بھائی تو نہیں ہو۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، بیٹی پیش کر دی۔ تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا؟ یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ رو پڑے۔ تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس چھوڑ کر چل دیے، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مغاضب وہی غضبناک، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہونی۔ یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہوئی ہے، لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ پھر اس مچھلی نے، ویل مچھلی کوئی ہوگی جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے، شط العرب میں اس نے نگلا ہے، اور شط العرب یہ دونوں دریا جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے۔ اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے، اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت علیہ السلام کو۔ اس پر ایک تحقیقی مضمون میثاق میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا، میں اب اس وقت اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا، کہ اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے، لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی
اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو، ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ہیں نعتوں کے اندر، اور آج کل انتہا ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر نعتوں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، پھر ان کے اندر جو مبالغے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ اب یونس ابن متہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے، باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں۔ خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی سزا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی۔ واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، الا قوم یونس۔ اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے، یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی، ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی۔ یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف، یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف، قوم کے حق میں، کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جس کے بعد کہ کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا، جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ السلام۔ گھروں سے نکلے آئے، پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر، رو رو کر، گر گرا کر اللہ سے معافیاں مانگی، دعائیں کی، تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ تو سورہ یونس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائے آثار، پھر وہ ٹل نہیں سکتا الا قوم یونس۔ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، استثناء ہے واحد، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج۔ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ رسول یزکیہم، روحانی معالج سے تزکیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں، جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے، وہ پھر دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر پی پی کال، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے۔ ایسے بھی اذکار اور راز ہیں جو حضور نے سب کو بتائے۔ ہر نماز کے بعد بعض اذکار ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے کہ یہ پڑھا کرو، آپ پڑھا کرتے تھے، یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک ہے پرسنل، اس لیے کہ اس روحانی معالج کا کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی، اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے، کسی میں کوئی مرض ہے، کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے، کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال۔ یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا اور غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا، لہذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا، اسی کی وصیت فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔